کہ جس دن کا ہمیں منع کیا گیا ہے یہ شکار اسی دن ہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو دل ہی دل میں منع کرتے تھے، برا سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو جو کہ اللہ کے عذاب میں آنے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کر دی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر سینچر کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بچا بھی لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر لیا اور اس کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار بنا دی، اور آمد و رفت ختم ہو گئی، الگ الگ ہو گئے، اور دروازہ بھی بنا لیا گیا جس سے آنا جانا ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو کسی نے سوچا کہ دیکھیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے، کوئی باہر نہیں آتا، کسی کو دیکھا نہیں کبھی نکلتے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ انہیں دیکھنے کے لیے وہ دیوار پر چڑھا تو دیکھا کیا کہ وہ سب بندر بن چکے ہیں، بندروں کی صورت مسخ ہو گئی، اور ان کو یہ سزا ملی کہ ان کے چہرے جو تھے وہ بندروں کے جیسے ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، وہ پاس آتے، ان کے کپڑے سونگھتے، ان کو سونگھتے، اور جو آنے والے تھے وہ بندروں کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو دوستان محترم، ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اور اس کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں آتا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے رسول، ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سینچر کے بارے میں حد سے بڑھے، جب سینچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آئیں، اور جو دن سینچر کا نہ ہوتا تو نہ آئیں، اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو اس سے درس ہدایت یہ ملتا ہے، معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔
اور خدا کے نبی جن پر بد نصیبوں پر، جن بدبختوں پر اللہ کے نبی لعنت فرما دیں، وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور عذاب نار میں گرفتار ہو جانے کے بعد ان کا کیا حشر ہوتا ہے، اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلہ سے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں، اور دونوں جہان کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔